صرف 3-4 موٹی، زیادہ میں نے اور چیزوں پہ بات کرنی ہے، تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں 178 روپے کا تھا. 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں دائر کیا گیا. آج ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں، آج پاکستان کے اندر ڈالر 100 روپیہ مہنگا ہو چکا ہے. صرف اب ایک ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے. ہمارے 3 سال 8 مہینے کے اندر 55 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا. یہاں صرف ایک ہفتے کے اندر 50 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے. میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر. آپ جو سن رہے ہیں آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں. مہنگائی آ چکی ہے. ابھی بھی جو مہنگائی ہے 50 سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے. وہ 60 روپے کلو سے پہنچ گیا ہے 150 روپے پہ. یہ عام آدمی کھاتا ہے. اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے. اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں، گیس کرتے ہیں، یہ سب مہنگی ہوئیں اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں. جیسے جیسے روپیہ گرے گا، جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں، جس میں جدھر بھی امپورٹ شامل ہے، وہ سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہوں گی آگے جا کے. تو اس کے ابھی پورے اثرات آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں. تو یہ کیسے کون سی قیامت آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی معیشت ڈوبنے کے اوپر کھڑی ہے؟ کیا ہوا؟ تیل کا ہی کہتے ہیں نا. اثر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں. تیل جب مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی، اس کا سارا اثر پڑ جاتا ہے ٹرانسپورٹ پہ، ہر چیز پہ. اور جب وہ ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے. تو تیل پھر سے میں بتا دوں کہ ہمارے دور میں 110 سے 115 ڈالر بیرل پہ گیا تھا. آج پہلے کوئی 75 ڈالر پہ چلا گیا تھا نیچے گر کے، اب کوئی 85 ڈالر کے اوپر تیل ہے بیرل. تو کس وجہ سے یہ ایک دم یہ جو طوفان آ گیا مہنگائی کا، اور ہر چیز مہنگی اور روپے پہ پریشر. آج پاکستان کے ریزروز ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر ہم نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس سے بھی نیچے پہنچ گئے ہیں.